جب حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے وفات پائی تو ان کی جگہ پر ایک شخص، اس کا نام محمد حریری تھا، اور وہ مکہ معظمہ میں ٹھہرا تھا۔ اس نے 1 سال تک روزہ افطار نہ کیا تھا، نہ سویا تھا، اور اس نے اپنی پیٹھ کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا، نہ ہی اس نے اپنے پاؤں کو پھیلایا تھا۔ جب اس کی عمر 60 برس کی ہوئی تو وہ کتب کی جگہ بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کون سی چیز دیکھی ہے؟ تو اس نے کہا ایک مرتبہ ایک گوشے میں بیٹھا تھا تو میرے نزدیک ایک جوان آیا، اور وہ ننگے سر، ننگے پاؤں، پراگندہ بال، لال زرد چہرے والا تھا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہ اپنے سر کو گریبان میں لے گیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر اس نے اپنے سر کو نیچے کر دیا۔ اتفاق سے اسی رات خلیفہ بغداد نے بلایا تو ہم نے جانے کا ارادہ کیا، اور ہم نے اجابت دعوت کے لیے اس فقیر سے کہا کیا تو بھی ہمارے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے خلیفہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے عصیدہ گرم، یعنی یہ ایک حلوے کی قسم ہے، بنا دے۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس شخص نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، مجھ سے کوئی اور چیز لینا چاہتا ہے۔ تو میں نے اس فقیر کو چھوڑ دیا اور خلیفہ کے مجلس میں چلا گیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا تو میں نے اس نوجوان کو سوتا ہوا دیکھا تو میں بھی سو گیا۔ تو میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نورانی صورتوں والے بزرگوں کو آپ کے ساتھ دیکھا، اور آپ کے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت تھی، اور ان کے چہروں سے نور نکل رہا تھا۔ اسی دوران کسی نے مجھ سے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دائیں طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، بائیں طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے پیچھے 1,24,000 پیغمبروں کی جماعت ہے۔ یہ خواب ہے۔ تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا۔ میں نے دوبارہ پھر کوشش کی لیکن مجھے ناکامی ہوئی۔ الغرض میں نے 3ری مرتبہ کوشش کی، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں نے آگے ہو کے 10 برس عرض کی یا رسول اللہ، ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ کا چہرہ ہمارا غصے کی وجہ سے سرخ یاقوت کی طرح تھا۔ تو آپ نے فرمایا میرے ایک فقیر نے تجھ سے عصیدہ کا حلوہ مانگا تھا، لیکن تو نے کنجوسی کی اور آج رات تو نے اسے بھوک کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر میں تو نیند سے پریشان ہو کے اٹھ بیٹھا اور اس نوجوان کو جگہ پر دیکھنے لگا، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اسے جوتا ہوا میں نے دیکھ لیا۔ تو میں نے اس نوجوان کو آواز دی، اے نوجوان، جس اللہ رب العزت نے تجھے پیدا کیا اس اللہ کریم کے لیے تم ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے وہ عصیدہ، وہ حلوہ لاتا ہوں۔ تو اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگا تو اس سے ایک لقمہ کون مانگے جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر سفارش کرنے کے لیے آئے؟ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے فقیر کو اپنے دروازے سے کبھی مت ہٹائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقیر کے 3 حرف ہیں، فا، قاف اور را۔ فا سے فنا، فراغ سے اور فنا سے، فا سے فنا اور فراغ دل مراد ہے، قاف سے قناعت اور را سے ریاضت مراد ہے۔ اگر یہ صفات فقیر میں موجود نہ ہوں تو فقیر ہی نہیں ہے۔ تو فقیری اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ فرمایا فقراء کے لیے 5 کرامتیں، ان کی نیک عمل کا ثواب مالداروں سے زیادہ ہے، نماز اور صدقے میں۔ نمبر 2، کرامت کے جب فقیر کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اگر اس کو نہ پائے تو پھر بھی اس کے لیے اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ 3ری کرامت یہ ہے وہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ 4تھی کرامت یہ آخرت میں ان کا حساب بہت تھوڑا ہوگا۔ 5ویں کرامت ان کو آخرت میں ندامت کم ہوگی۔ اس لیے اغنیاء یہ آرزو کریں گے کاش ہم بھی فقراء میں سے ہوتے۔